میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ دنیا کی بساط نا وہ پلٹ رہی ہے۔ ایک سپر پاور کا دور ختم ہو رہا ہے اور اب تین بڑی طاقتوں کے بیچ ایک بہت ہی خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے تجزیے کو دیکھیں گے جو اس بدلتی ہوئی دنیا کی ایک مجھے سچ کہوں تو کافی چونکا دینے والی تصویر دکھاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی کہ آنے والے کل کی دنیا پر آخر راج کرے گا کون؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یہ تجزیہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے جو نتیجے ہیں نا وہ واقعی میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے نا ہم شروعات کریں گے ڈالر کی موجودہ بادشاہت سے، پھر دیکھیں گے کہ چین کیسے خاموشی سے اپنی چالیں چل رہا ہے، اور روس وہ کیسے اپنے پرانے سوویت خواب کو پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کیسے تقسیم ہو رہی ہے، اور پھر وہ سب سے بڑا سوال، کیا ہم سچ میں ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس طاقت سے جو آج بھی اس وقت بھی دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق عالمی سٹیج پر فی الحال صرف اور صرف ایک ہی سپر پاور کا راج ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ اسی نظام کو کہتے ہیں یک قطبی عالمی نظام۔ مطلب بہت سیدھا سا ہے، پوری دنیا کا سسٹم امریکی کنٹرول میں ہے، اور تجارت کا ہر لین دین ڈالر میں ہوتا ہے، اور یہی ڈالر کی بادشاہت امریکہ کی سب سے بڑی طاقت کا راز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ اپنی یہ حکومت، یہ بالادستی قائم کیسے رکھتا ہے؟ تو اس تجزیے کے مطابق اس کے طریقے کافی جارحانہ ہیں۔ مطلب طاقت کے زور پر آزاد ملکوں پر کنٹرول کرنا، ان کی خود مختاری کو چیلنج کرنا، وینیزویلا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور یہاں تک کہ گرین لینڈ جیسے جزیرے کو خریدنے کی کوششیں وہ بھی اسی بڑی گیم کا حصہ ہیں۔ امریکی فارن پالیسی کو سمجھانے کے لیے نا یہ تجزیہ ایک بڑی زبردست کہاوت استعمال کرتا ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور یہ بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ کیسے امریکہ دنیا کے ہر معاملے میں کود پڑتا ہے، چاہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا ہو بھی یا نہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے کھلاڑی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے بالکل الٹ چین کا طریقہ کار ایک دم مختلف ہے۔ وہ شور نہیں مچاتا بلکہ خاموشی سے اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ چین کی اس حکمت عملی کو خاموش تماشائی کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا کھلاڑی جو بس منہ پر پٹی باندھ کر صرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین سیدھے ٹکراؤ سے بچتا ہے، وہ صرف حالات کو دیکھتا ہے اور اپنی چال چلنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، بھلے ہی امریکہ اسے کتنا ہی اکساتا رہے۔ تو یہاں دونوں طاقتوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ جو فوجی طاقت اور سیدھی مداخلت پر یقین رکھتا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک گرجتے ہوئے طوفان کی طرح، اور دوسری طرف ہے چین جو معاشی اثر اور رسوخ اور صبر سے کام لیتا ہے، بالکل سمندر کی گہرائیوں کی طرح، خاموش لیکن بہت گہرا۔ تو پھر چین کے ہتھیار کیا ہیں؟ فوجی ٹینک؟ نہیں، اس کے ہتھیار ہیں دوستی، تجارت اور قرضے۔ وہ ملکوں کو بھاری قرضے دے کر اپنے معاشی جال میں پھنسا لیتا ہے، ساتھ ہی وہ ڈالر کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی کرنسی پر بھی کام کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی میں، خاص طور پر ہائپر سونک میسائلوں میں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور اب میدان میں انٹری ہوتی ہے تیسرے بڑے کھلاڑی کی، روس، اور اس کے ارادے جڑے ہیں اپنے ماضی کی شان و شوکت سے۔ اور یہیں پر اس تجزیے کا ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر روس یوکرین کی جنگ جیت جاتا ہے نا تو اس کا اگلا ہدف صرف جشن منانا نہیں ہوگا، بلکہ سوویت یونین کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو ایک بار پھر ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس تین طاقتیں ہیں، تینوں کے مقاصد الگ ہیں اور تینوں کی حکمت عملی بھی الگ ہیں، اور یہ سب مل کر دنیا کو تین الگ الگ کیمپوں میں یا یوں کہیں کہ خیموں میں تقسیم کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، تصویر اب بالکل صاف ہے۔ امریکہ اپنا تخت بچانا چاہتا ہے، چین نیا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور روس وہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس چاہتا ہے۔ راستے تینوں کے الگ ہیں، لیکن منزل ایک ہی جگہ جا کر ٹکراتی ہے، اور وہ ہے عالمی تصادم۔ اور یہی بات ہمیں اس تجزیے کے سب سے پریشان کن حصے کی طرف لے آتی ہے کہ مستقبل قریب میں آخر ہو کیا سکتا ہے؟ کیا یہ طاقتوں کی کشمکش ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ یہ تجزیہ ایک خاص سال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کھیل کا فیصلہ کن موڑ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق سال 2026 یہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک سال ہو سکتا ہے، ایک ایسا سال جب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
ये तज्जिया इस मुमकिना टकराव की एक टाइमलाइन भी बताता है। देखें, पहली चिंगारी तो वेनेजुएला में लग चुकी है, जहां अमेरिकी कंट्रोल ने चीन की तेल की सप्लाई लाइन काट दी है। अगला मुमकिना फ्लैश पॉइंट यानी जहां से आग भड़क सकती है वो ईरान हो सकता है। वहां अमेरिकी कार्रवाई रूस और चीन दोनों को मैदान में आने पर मजबूर कर सकती है। और उसके बाद तज्जिया मजीद मुमकिना झगड़ों की तरफ इशारा करता है, जैसे तिब्बत या जापान पर चीन की कोई कार्रवाई। तो पूरा मंजरनामा कुछ इस तरह बनता है। नंबर 1, अमेरिका ईरान पर कोई कार्रवाई करता है। नंबर 2, रूस अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए और चीन अपनी तवानाई यानी तेल और गैस के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। और नतीजा, तीनों बड़ी ताकतें आमने सामने और एक आलमी जंग का खतरा हकीकत बन जाता है। तो आखिर में ये तज्जिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि फिर देखिए आगे होता क्या है। याद रहे, ये कोई पेशन गोई नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात और ताकतों के इरादों पर मबनी एक मुमकिना खाका है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आलमी रहनुमा इस टकराव के रास्ते से हटने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे या नहीं।